بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، کیا ملک ریاض کرپٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے پھر ملک ریاض سے ڈیل کیوں کی؟ پورے نظام پہ ایک تمانچہ ہے، تو اگر اس نظام کو صاف کرنا ہے تو پھر یہ سارا گند صاف کرنا ہوگا۔ انہوں نے فائلوں کو پہیے لگائے ہیں، امیر لوگ جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں ان جرائم سے۔ اس ملک پہ ایک جتھے کی حکومت ہے۔ آج کل جس ایک شخص کا چرچا ہے پورے میڈیا پہ، ہر کوئی بات کر رہا ہے، اس پہ ویلاگز بن رہے ہیں، میڈیا میں اس کے ہسٹری اور اس کی تاریخ پوری جو ہے وہ کنگھالی جا رہی ہے، وہ شخص ہے جس کا کبھی میڈیا پہ نام ہی نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ اس کا نام سینسر کر دیا جاتا تھا، اور وہ شخص ہے ملک ریاض۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کی کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کا نام لے لے، وہ میڈیا سے آنکھیں چراتا تھا یا میڈیا سے بچ کے رہتا تھا، لیکن اس وقت وہ نہ صرف کہ پاکستانی میڈیا پہ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کا نام جو ہے وہ خبروں میں آ رہا ہے۔ ملک ریاض کا نام سب سے پہلے جواد احمد نے، جو چیئرمین برابری پارٹی ہیں، انہوں نے لینا شروع کیا تھا، اور انہوں نے اس کانٹیکس میں کہا تھا کیونکہ یہ القادر ٹرسٹ میں انوالو تھے اور ان کا مسئلہ چل رہا تھا عمران خان سے، اور عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں یا جو اس کے حواری ہیں یا چیلے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان تو بالکل کرپٹ نہیں ہے، اس نے جو بھی کچھ کیا ملک ریاض کے ساتھ وہ بالکل صاف ستھرا تھا، اور اس میں کوئی اس نے تو ایک القادر یونیورسٹی بنانے کے لیے یہ کیا تھا، وہ تو ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے۔ تو پھر جواد صاحب کا سوال یہ تھا ان تمام لوگوں سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ملک ریاض کرپٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہاں پہ پھنس گئے آ کے پی ٹی آئی والے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے کہ ملک ریاض کرپٹ نہیں ہے تو اس کے تو عمران خان کی تو ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، جس پہ اس نے خود ہی کہا ہوا ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ تو لوگوں کو خریدتا ہے، بیچتا ہے، کس طرح سے وہ کرپشن کرتا ہے، تو اس میں تو وہ پھنس جاتے۔ تو پھر اگر وہ یہ کہتے کہ ملک ریاض کرپٹ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار عمران خان جو کہ کرپشن کو ختم کرنے کا دعویٰ کر کے آیا تھا، اس نے پھر ملک ریاض سے ڈیل کیوں کی؟ مطلب آپ جب کسی کرپٹ بندے سے ڈیل کرتے ہیں، اور وہ بھی کروڑوں کی اربوں کی ڈیل کرتے ہیں، تو وہ ایسے تو نہیں کرتے نا، آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کا اس سے دوستی ہوتی ہے، کوئی یارانہ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، تبھی آپ کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایسے کرپٹ بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں، دوستیاں رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو ایماندار تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ تو یہ ایک سیریس کوسچن تھا، اس کا جواب بہرحال کسی بھی پی ٹی آئی والے نے نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس وقت اتنا کیوں اچھالا جا رہا ہے، یا یہ نام کیوں اتنا زیادہ میڈیا پہ آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، ملک ریاض اس پورے نظام پہ ایک تبصرہ ہے، پورے نظام کی ایک آپ سمجھ لیں امتحان ہے۔ اور میرے خیال میں کہ صرف ملک ریاض کو برا بھلا کہنا فیئر نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ انوالو تھے، جتنے بھی بڑے بڑے یا وہ سیاست دان تھے، وہ جرنیل تھے، وہ میڈیا مالکانز تھے، وہ ججز تھے، جس نے بھی اس کا کہنا چاہیے کہ نمک کھایا تھا، وہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہیں۔ تو ان سب کو اسی طرح سے ان کا امتحان لینا چاہیے، اسی طرح سے ان کے اثاثے کھنگالے جانے چاہیے جس طرح سے ملک ریاض کے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ آپ ایک کو الگ کر کے باقیوں کو آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چلیں وہ اس کیس میں انوالو نہیں ہیں تو وہ بے قصور ہیں۔ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو پھر ان سب کو کٹہرے میں لے کے آئیں۔ یہ ملک ریاض نے خود کہا ہوا ہے، اور بالکل سچ کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس ملک میں ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی بزنس کرنا، چاہے وہ چھوٹا موٹا بزنس کا کیوں نہ ہو، چھوٹی سی دکان کیوں نہ ہو، اب وہ نہیں چلا سکتے۔ اور یہ سب لوگوں کو معلوم ہے، جن کے کاروبار ہیں، جنہوں نے اپنی کمپنیاں اسٹیبلش کی ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل کمپنیاں ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل کا بزنس ہے، کوئی بھی بزنس ہے، وہ آپ بغیر کسی کو رشوت دیے ایمانداری سے کر ہی نہیں سکتے۔ اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کسی نہ کسی کو خوش کرنا پڑتا ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، رشوت دینی پڑتی ہے۔ تو یہ پورے نظام پہ ایک تمانچہ ہے، آپ سمجھ لیں ان کی بات، چاہے انہوں نے اس نظام سے فائدہ اٹھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ نظام بھی تو بے قصور نہیں ہے نا۔ نظام کون لوگ چلا رہے ہیں؟ نظام چلانے والے جو ہیں، دراصل سوال ان پہ اٹھتا ہے، کیونکہ صرف ایک بندہ جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو صرف آپ قصوروار ٹھہرا کے اب اپنی طرف سے مبرہ نہیں ہو جاتے اپنی ذمہ داریوں سے۔ جو بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے تخت پہ اور حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آخر نظام جو ہے وہ کیسے ایک بندے نے اس سے اتنا فائدہ اٹھایا، اور نظام آنکھیں بند کر کے دیکھتا رہا، چپ کر کے سنتا رہا،
اور کچھ بولا نہیں، کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، تو یہ ایک بڑا سوال بنتا ہے۔ تو اگر اس نظام کو صاف کرنا ہے تو پھر یہ سارا گند صاف کرنا ہوگا، ادروائز یہ ایک سپرفیشل سی انگیجمنٹ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ ملک ریاض کو پھر سے کلین چٹ دی جائے گی۔ اٹ از پاسبل کہ اس کو پھر سے اس طرح سے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا نام بچا کے نکل آئے۔ پھر ملک ریاض کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بیان تھا، اس کی ایک لمبا بیان ہے سامنے آیا جو، اور اس نے کہا کہ یہ جتنی بھی کامیابی مجھے ہوئی ہے، میں نے تو اپنے کوشش پوری کی کہ میں اس ملک کو فائدہ پہنچا سکوں، اور پھر اس نے کہا کہ یہ تو خدا کی مہربانی تھی، خدا کی رحمت تھی کہ مجھے اس کاروبار میں کتنا فائدہ ہوا، میں نے کتنے کروڑوں کمائے، کیا میں نے پوری ایک آپ سمجھ لیں ایک امپائر اسٹیبلش کی ریئل اسٹیٹ کی۔ تو وہ اب جو ہے وہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ خدا کو دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس نظام میں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے فائلوں کو پہیے لگائے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک منافقت ہے یا زیادتی ہے یا جھوٹ ہے کہ اب وہ یہ اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرا رہے ہیں۔ خدا کیسے اس پورے چکر میں شریک ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے اس پوری بے ایمانی میں، رشوت میں، یہ جو کھربوں کروڑوں کی جو جائیدادیں بنائی گئی ہیں غلط طریقے سے، اس پہ کیسے خدا کا نام کیسے آپ لگا سکتے ہیں؟ لوگوں کو یہ سوال پوچھنے تو چاہیے نا کم از کم۔ پھر ملک ریاض نے کہا، یہ باتیں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ ملک ریاض نے کہا کہ میرا اس وقت کاروبار جو ہے، مطلب پورا بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ اس وقت ایک کرائسس میں ہے، وہاں کے بہت سے لوگ جو ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور میرے پاس تنخواہیں نہیں ہیں لوگوں کو دینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ اب بحریہ ٹاؤن کو اگر معاشی مشکلات ہوں گی تو اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بحران میں جا سکتی ہے۔ مطلب آپ کین یو امیجن، آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اتنا طاقتور ہو، اتنا دولت مند ہو، اتنا پیسے والا ہو، اتنا اثر و رسوخ والا ہو کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میری وجہ سے، کیونکہ میرا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، اس لیے اب ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہوگی، ملک کی معیشت بحران کا شکار ہوگی۔ مطلب اٹس ان امیجنیبل۔ ٹھیک ہے وہ دولت مند بھی ہے اور طاقت بھی ہے، لیکن اتنا اپنے اوپر گمان، اتنا گھمنڈ، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو سچ ہوگا نا۔ اس نے کچھ نہ کچھ تو ایسے تعلقات بنائے ہوں گے یا کام کیے ہوں گے کہ اب پورا ملک جو ہے اس کی وجہ سے خطرے میں ہے، معیشت خطرے میں ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو اس کا بھی ایک بہت ہی سیریسلی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پھر ملک ریاض نے کہا کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ جس کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے وہ ایک جو بھی ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہے، مطلب ان کی آپس میں بات چیت کرانا چاہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو مسئلے کو حل کرنا چاہے، تاکہ وہ باعزت طور پہ وہ جو ہے ان کا مسئلہ یہ حل ہو۔ اب باعزت طور سے کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں ذرا، کیونکہ انہوں نے یہ تو کر لیا، اعتراف کر لیا کہ ان کے اوپر ایک مسئلہ ہے بہت بڑا، اس وقت وہ مشکل میں ہیں۔ تو باعزت طور سے تو یہاں پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنسز ہوتے ہیں، جب ان پہ کوئی بھی اس طرح کے الزامات آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پلی بارگین کرتے ہیں۔ پلی بارگین کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ایک ڈیل بنا لی ہے، اور اس ڈیل کے اندر آپ کو ایک کوئی جرمانہ ہو جائے گا، یا آپ کو مطلب پیسے کچھ دینے پڑیں گے، اور پھر اس کے بدلے میں آپ کی جو ساکھ ہے وہ بھی بحال ہو جائے گی، آپ کا کاروبار بھی اسی رستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ جو ہے باعزت بری ہو جائیں گے۔ مطلب آپ کا نام ہے اس پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ملک کے ساتھ اور ملک کے عام لوگوں کے ساتھ، جہاں پہ یہ اس طرح کے ان کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو اگر آپ کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، تو آپ تھوڑے سے پیسے اس کی ایک دے کے، جرمانہ دے کے، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی ساکھ بحال کر لیں۔ تو یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے اس ملک میں امیر لوگ جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں ان جرائم سے۔ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا ہے یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ تو سیاسی اس کا موٹیویشن ہے اس پورے کیس میں۔ تو سیاسی موٹیویشن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کب نہیں ہوئی پاکستان کی عدالتوں میں؟ کیا عمران خان کے زمانے میں جو بھی کیسز ہوئے، چاہے وہ نواز شریف پہ تھا یا کسی اور پہ، کیا وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں تھے؟ کیا عمران خان اتنا دودھ پیتا بچہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں؟ تو اس وقت سچ تھا، اس وقت صحیح تھا، اب یہ غلط ہے۔ تو یہ ایک منافقت ہے جو پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں، اور پورا میڈیا جو ہے وہ بھی اس پہ بات نہیں کر رہا، کم از کم میں نے نہیں سنا کسی کو یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ کیسے
اس وقت اب صحیح تھا اور اب غلط ہو گیا. پاکستان میں تو بہت کامن ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا سیاسی جو وکٹمائزیشن ہوتی ہے اس پہ عدالتیں کام کرتی ہیں اور اس میں ججز بھی شامل ہیں اور اس پورا نظام جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. یہ آپ کو بات سمجھنی جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس ملک پہ ایک جتھے کی حکومت ہے, ایک گروہ کی حکومت ہے, اور وہ جتھا جو ہے وہ پھر مختلف دھڑے بندیاں آپس میں کر لیتے ہیں. جن لوگوں کے مفادات اکٹھے ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, دوسرے سائڈ پہ, اور اس طرح سے کئی دھڑے بن جاتے ہیں. اور پھر جس دھڑے کا بھی پلڑا بھاری ہوتا ہے, مطلب اس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ جیت جاتا ہے, اسی کی بات چلتی ہے. جب عمران خان ایک پیج پہ تھے تو ان کے پاس طاقت زیادہ تھی, ان کا پلڑا بھاری تھا, تو عدالتیں ان کے ساتھ تھیں. اب جب اپوزٹ ایک دھڑا جو ہے وہ حکومت میں ہے, وہ اقتدار میں ہے, اس کا پلڑا بھاری ہے, تو اب انصاف جو ہے اس کے حق میں ہوگا. تو یہ کون سی نئی بات ہے, کون سی حیرانی کی بات ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ اتنا کیوں واویلا مچا رہے ہیں اور اس کو سیریس لے رہے ہیں. یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. کیا بھٹو کی جو پھانسی تھی وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں تھی, وہ تو ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے. اور پھر جو اصل جو بات ہے اس میں وہ یہ کہ اس تمام پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے باوجود عام طور سے ان پہ کوئی جرم مطلب ثابت نہیں ہوتا. یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے نکل جاتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ نواز شریف پہ بھی الزام لگا, ان کو سزا ہوئی, وہ بھی ریورس ہو گئی. پھر زرداری صاحب نے 11 سال جیل میں گزارے, ان پہ کوئی بات ثابت نہیں ہو سکی. اسی طرح بہت سے جو سیاستدان ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اسی طرح سے, لیکن ابھی تک کسی پہ کوئی کرپشن کا الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. فرق یہ ہے اس دفعہ کہ عمران خان نے ساری ریڈ لائنز کراس کی, ساری حدیں کراس کر دیں اس نے, کیونکہ اس نے نہ صرف کہ ملک کو معاشی, سیاسی, سماجی بحرانوں میں اس نے دھکیل دیا, بلکہ اس نے تمام اداروں کو جو تھا گالیاں دینی شروع کر دیں. اس نے سمجھا کہ میں بہت ہی بڑا انقلابی ہوں, تو اب میں جو چاہوں میں وہ کر سکتا ہوں, اور میری اتنی طاقت ہے. پتہ نہیں اس کو کس نے اس خوش فہمی میں ڈال دیا تھا کہ لوگ اس کے لیے نکل آئیں گے اور اس کے لیے جو ہے وہ سڑکیں جو ہیں وہ بند کر دیں گے ہر وقت, اور ایک ایسا طوفان مچے گا کہ جو ریاست ہے اس کو نکالنا ہی پڑے گا عمران خان کو جیل سے. تو یہ عمران خان کی میرا خیال ہے سیاسی جو بے وقوفی تھی, احمقانہ اس کی سوچ تھی, جو اس نے یہ سوچ لیا اور یہ کر لیا. تو اب وہ جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے وہاں سے اس کا واپس آنا بہت مشکل ہے. اب وہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے, ایک بند گلی میں ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس سے کیسے نکلے گا, اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں. ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے, اور وہ سب کو معلوم ہے, کہ ملک ریاض نہ صرف کہ یہ کرتے تھے کہ وہ جرنیلوں کو, سیاستدانوں کو, میڈیا مالکان کو, مطلب جو ججز کو, ان کو وہ اپنے انڈر آبلیگیشن رکھتے تھے. مطلب وہ ان کو تحفے دیتے تھے. تحفے کیا دیتے تھے؟ پلاٹس دیتے تھے, کروڑوں میں پتہ نہیں پیسے دیتے تھے, ان کو ہوائی جہازوں پہ سفر کراتے تھے. بہرحال وہ ان کو انڈر اپنے زیر احسان رکھتے تھے. تو اس وجہ سے لوگ جو تھے وہ سارے چپ ہوتے تھے, کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملک ریاض کے بہت سے خیراتی کام تھے, مطلب فاؤنڈیشنز تھیں, وہ لوگوں کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے تھے. پھر وہ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ آسان قسطوں پہ قرضے بھی دیتے تھے کہ وہ اپنی گھر بنا لیں یا جو بھی ضروریات پوری کر لیں. تو ایک طرح سے وہ اپنی طرف سے ملک کی خدمت کر رہے تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یہ تمام کرنے سے وہ ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, بیکاز دیٹ از وٹ ملک ریاض ڈیڈ. ملک ریاض نے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے. اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو پاکستان کے لیے اتنا کام کیا, اور میری تو نیت بالکل ٹھیک تھی, اور میں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا, مطلب وہ بحریہ ٹاؤن کی بات کرتے ہیں, جس میں کہ میں ایک بہت ہی معیاری قسم کے لوگوں کو گھر بنا کے دیتا ہوں, اور ان کو وہ کرتا ہوں, مطلب ان کو ایسی ساری فیسلٹیز دیتا ہوں. وہ دعویٰ کرتے تھے کہ میرے بحریہ ٹاؤن میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ سارا کام کر کے وہ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ دراصل اس ملک کو کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ تمام بحریہ ٹاؤنز میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے گھر بنائے, وہ ظاہر ہے کہ مفت نہیں بنائے, انہوں نے زمینیں بھی جو تھیں وہ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے اونے پونے زبردستی خریدیں. پھر سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح سے غریب لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ ان پہ قبضے کیے, اور ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, کیونکہ وہ اتنی طاقتور تھے وہ, تو وہ کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن اپنی طرف سے وہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی خدمت کر رہے تھے, اور وہ لوگوں کے لیے بہت ہی انہوں نے کوئی احسان کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ
करोड़ों अरबों खरबों में खेल रहा हो, मतलब आप उसके असासे इमेजिन करें कि उसके असासे कितने होंगे, जबकि वो लोगों को इतना कुछ देता था। अभी जो उसकी एक प्रॉपर्टी नीलाम हुई है, मेरा ख़्याल है 1 या 2 प्रॉपर्टीज़, वो आई थिंक कि 85 करोड़ या 88 करोड़ की नीलाम हुई हैं। तो जिस बंदे के पास एक-एक प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू हो, तो आप समझें कि उसके पास कितना होगा। उससे किसी ने पूछा भी कि आपका कुल असासा कितना है, तो मेरा ख़्याल है उसने बिलियंस में बताया और मेरा ख़्याल है डॉलर्स में बताया उसने। लेकिन एक और भी यहाँ पे सवाल उठता है कि जब उसकी नीलामी हुई इसके असासों की और उसको ख़रीदने वाले भी इस मुल्क में मौजूद हैं, मतलब ऐसे लोग मौजूद हैं जो करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकते हैं, जबकि इस मुल्क में आम बंदा जो है उसके लिए एक मुनासिब घर नहीं है रहने के लिए। ये जो बहरिया टाउन के लिए दावा करते हैं ना कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वो बेशक होंगी, लेकिन इस मुल्क में आम लोग जहाँ पे रहते हैं उनकी गलियाँ गंदी हैं, उनमें निकासी का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं आती, वहाँ पे कोई आपको जो सोशल सर्विसेज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसा किस तरह से अपने आप को जस्टिफ़ाई करते रहे मलिक रियाज़, सारी पता नहीं दहाइयों से वो ये काम कर रहे हैं। तो इस पे भी बात होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही इस वक़्त बात। और मुझे हैरानी दरअसल हो रही है इस बात पे कि कुछ लोग जो हैं वो तो खुशियाँ मना रहे हैं, मतलब दे आर वेरी हैप्पी। ज़ाहिर है कि जब मलिक रियाज़ ने लोगों से ज़मीनें ज़बरदस्ती से ली हैं या औने पौने ख़रीदी हैं, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी हो, उनको ये सब मालूम है, तो वो तो खुश हो रहे हैं कि मलिक रियाज़ जो है अब फंस गया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि मलिक रियाज़ की तारीफ़ें कर रहे हैं और वो मलिक रियाज़ को दुआएं दे रहे हैं। वो शायद वो लोग होंगे जो कि मलिक रियाज़ के खैराती कामों की वजह से उनको कुछ मिल गया उसमें। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये जो दोनों तरह के लोग हैं, इनको ये क्यों समझ नहीं आ रही कि ये पूरा जो निज़ाम है, मलिक रियाज़ उस निज़ाम की एक अलामत है। और ये निज़ाम जो है ये इतना गला सड़ा बदबूदार निज़ाम है कि इसमें इंसान को, मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम है जिसमें कि एक बंदे ने ये सारा कुछ कर लिया, दहाइयों तक कर लिया, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आवाज़ उठाए। मतलब सिविल सोसाइटी के बहुत से लोग कहते रहे हैं, जो इस तरह की तहरीकें हैं वो भी हैं मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़, लेकिन जो अदलिया है या जो बाकी अदारे हैं उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो कुछ भी मलिक रियाज़ के साथ हो रहा है वो इस निज़ाम के मुंह पे तमांचा है। लेकिन बात ये है कि क्या इस तमांचे से ये निज़ाम सही हो जाएगा? अगर तो मलिक रियाज़ ये डील करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो कुछ जुर्माना दे के, चाहे वो कितना ही जुर्माना ना क्यों ना हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनके पास तो खरबों न सिर्फ कि पाकिस्तान में है बल्कि बाहर के मुल्कों में भी है। अभी भी आपको मालूम है कि वो दुबई में हैं और दुबई में उन्होंने कोई रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया हुआ है। तो वो चाहे जितना भी आप उन पे जुर्माना डाल दें, वो उसका अज़ाला नहीं हो सकता जो कि मलिक रियाज़ ने जिस तरह से इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ऊँट किस करवट बैठेगा और इसका क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन अगर ये जो भी नतीजा निकले, अगर उसके बाद निज़ाम उसी की तरह चलता रहा, उसी रविश पे, उसी डगर पे ये रवां दवां रहा, तो फिर मैं समझूंगी कि इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए ख़राब ख़बर हो नहीं सकती। इससे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान किसी और चीज़ से पहुंच नहीं सकता। तो अब देखना ये है कि जो इस वक्त ताकतवर लोग हैं, जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जो इस वक्त जिनके फैसले इस मुल्क पे लागू हो रहे हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, वो क्या कदम उठाते हैं और इसका अंजाम क्या होता है।